بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں AR نیوز اور میں ہوں محمد ارسلان رزاق۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں ساہیوال کی سماجی، سیاسی و کالم نگار شخصیت، صدر میٹروپولیٹن کارپوریشن کے PTI ساہیوال کے صدر بھی ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت سے نوازا۔ تو آپ سے جانیں گے کہ جو ساہیوال میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے، یہ کس قسم کا لگایا گیا ہے، اور صبح کتنے سے شام کتنے بجے تک لگایا گیا ہے، اور کون کون سے کاروباری مراکز جو ہیں وہ کھول سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے کہ اس وقت کرونا اپنی تیسری اس کی ویو جو ہیں یہ پوری طرح پاکستان پہ غالب آ رہی ہیں، اور اس سے پہلے شاید اتنی شدت میں یہ کرونا کا حملہ نہیں ہوا تھا۔ اس وقت موجودہ جو ریشو ہے یہ 7.5 سے بڑھ چکی ہے۔ جو 7.5% سے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس وقت جو موجودہ صورتحال وہ یہ ہے کہ یہ صرف بوڑھے لوگوں میں نہیں ہے، نوجوانوں میں بھی ہے، بچوں میں بھی ہے، اور اس کے پاکستان میں یہ جو صورتحال ہے اس میں حکومت پاکستان نے سمارٹ لاک ڈاؤن کا ایک نیا طریقہ پھر اس کو نافذ کرنا چاہا۔ وہ علاقے جہاں سے یہ زیادہ مریض برآمد ہو رہے ہیں، جہاں لوگ زیادہ کرونا کے شکار ہو رہے ہیں، ان علاقوں میں انہوں نے ان کو سیل کر دیا ہے۔ لیکن جو کاروباری صورتحال ہے وہاں یہ کیا ہے کہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک کاروبار کھلیں گے، 6 بجے کے بعد تھرو آؤٹ کاروبار بند ہو جائیں گے۔ اب اس دوران جو کاروبار ہوگا اس میں بھی ہر دکان پہ جو گاہک ہے اور دکاندار کا اپنا بھی ماسک پہن کر جانا اس کا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ ہر شخص کے لیے لازم ہو گئی ہیں کہ وہ اختیار کرے، فاصلہ رکھے دوسرے بندے سے۔ اگر فاصلہ رکھتا ہے تو اس کی چھینک، اس کی کھانسی جو ہاتھ میں لانے سے پرہیز کرے گا، اس سے بچے گا تو اس کو یہ علامات ظاہر نہیں ہوگی، وہ اس بیماری سے بچ جائے گا۔ دوسری طرف جو روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں جس میں کریانہ ہے، ہمارے روزمرہ کے معمولات ہیں، وہ ساری چیزیں حکومت پاکستان ان کو کھلا رکھا ہے۔ دودھ دہی کی دکانیں ہیں، دھوبی کی دکان ہے، کریانے کی دکان ہے، منیاری کی دکان ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کے بغیر گھر کا نظام چل نہیں سکتا، ان کو کھولا ہوا ہے، یہ رات دیر گئے تک کھلے رکھ سکتے ہیں۔ شادی گھروں میں پھر پابندی لگ گئی ہے کہ آپ ہال کے اندر پروگرام نہیں کر سکتے، اور 300 سے زیادہ حاضرین، اور پھر ان کا فاصلہ بھی رکھنا ہے آپ نے، اور یہ باہر کھلے میدان میں آپ لگائیں گے، ان کو کھانا دیں گے، کھانا سرو کریں گے، وہ کھانا پیک بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن فاصلے میں آپ کو بٹھانا ہوگا۔ لیکن اس دوران میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ جو اپوزیشن موجودہ اس وقت PDM ہے، ان کے اندر بھی یہ اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ پاکستانی عوام اور پاکستانی معیشت کے لیے، وہ بھی کیونکہ ملک کی سیاست کرتے ہیں، ان کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ بھی عوام کو اس معاملے میں آگاہ کریں کہ گھر سے باہر ضرورت کے بغیر نہ نکلیں۔ اچھا شیخ صاحب، پچھلے جو لاک ڈاؤن تھے ہم نے دیکھا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا، لیکن شٹرز بند تھے، دکاندار جو تھے وہ اپنے جو دکانوں کے باہر کھڑے تھے، وہ SOPs کے خلاف ورزی کر رہے تھے، لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اس دفعہ بھی کوئی ایسا کوئی سین چلے گا؟ نہیں، اس دفعہ وہ نہیں چلے گا۔ پچھلی دفعہ انتظامیہ نے بھی یہ زیادتی کی کہ وہ ان کے لوگ سارا کچھ جاننے بوجھنے باوجود نظر انداز کرتے تھے، کوئی ان کو مل جاتے تھے کہ ان سے کچھ بتا بھی لیتے تھے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ لیکن اس دفعہ جو طے کیا ہے کہ جو کھلا ہوگا 25,000 روپے جرمانہ ہوگا اس کا، اب یہ اس پہ سختی کر رہے ہیں۔ 6 بجے پوری انتظامیہ شہر میں چکر لگاتی ہے، اور جو بھی کھلا ہوتا ہے اس کو فوراً بند کرواتی ہے، اور اگر کوئی ضد کرتا ہے تو پھر اس کو جرمانہ بھی کرتی ہے، سزا بھی ملتی ہے۔ اس دفعہ انشاءاللہ یہ چھوٹی موٹی ہیرا پھیری یہ بالکل ختم ہوگی، کیونکہ یہ جو کرونا کی وبا ہے جس لہر میں آیا ہے یہ زیادہ مشکل والی لہر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ تھے شیخ شاہد حمید صاحب، صدر میٹروپولیٹن کارپوریشن ساہیوال، PTI ساہیوال کے صدر تھے۔ تو انہوں نے ہمیں جو کہ بہت ہی تفصیلاً آگاہی دی ہے، تو ان کا ہم شکر گزار کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔